لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل قوم عید وهذا عیدنا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا وہ مکمل کر کے عطا فرمایا. اللہ تعالی نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر، نظام حیات کے طور پر، سسٹم آف لائف کے طور پر پسند فرما لیا. تو اللہ کا یہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی مکمل فرما دی، اور میری اور آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی مکمل فرما دی. اسی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، غمی کے مواقع بھی آتے ہیں، قوموں کے تہوار بھی آ جایا کرتے ہیں، شب و روز کے معمولات بھی آ جایا کرتے ہیں. ان تمام گوشوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی مکمل فرما دی. خوشی کے انہی مواقعوں میں تہوار کے مواقع بھی شامل ہیں. ہر قوم میں، ہر تہذیب میں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں کوئی ایک یا چند دن ایسے ہوا کرتے ہیں جب پوری قوم اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے، سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. فیسٹیول جنہیں کہا جاتا ہے، تہوار جنہیں کہا جاتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت میں بھی ایک انسٹنکٹ ہے، وہ خوشی منانا چاہتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور چاہتے کہ دوسری بھی اس کے ساتھ اس سیلیبریشن میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو دین فطرت ہمیں عطا فرمایا، اس نے انسانوں کے ان فطری جذبات کا بھی لحاظ رکھا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں فطری طور پر صحیح رخ پر ڈھال دیا ہے، چینلائز کر دیا ہے. اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی دو تہوار عطا فرمائے، عید الفطر کا تہوار اور عید الاضحیٰ کا تہوار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مشرکین دو اور تہوار منایا کرتے تھے، جن میں کچھ مشابہت دیگر مشرکین جو ایران میں تھے ان کی بھی ہو جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑو، اس سے بہتر دو دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ساتھ ہی آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. عید الفطر بھی ہماری عید ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہماری عید ہے. ہر قوم اپنے طور پر مناتی ہے، ہم رب کے تقاضوں کے مطابق منائیں گے. ہر قوم کی اپنی کچھ بنیادیں اور بیسس ہوا کرتی ہے خوشی اور تہوار منانے کی، ہماری اپنی بنیادیں ہیں، ہماری اپنی بیسس ہیں تہوار کو منانے کی. ذرا غور کیجئے، یہ دو اہم تہوار اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مبارک مہینوں اور دو عظیم عبادتوں کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر آتی ہے. روزے جیسی عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو عید الفطر عطا کر دی گئی. اور ذی الحجہ کے مہینے میں مبارک مہینہ ہے، جب حج کی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرما دی. لیکن ساتھ ہی جہاں یہ تہوار شریعت نے عطا فرمائے وہاں ان کو دیگر مذاہب یا دیگر تہذیبوں سے ممتاز بھی کر دیا، ڈفرینشیٹ بھی کر دیا. دیگر تہذیبوں میں، مذاہب میں، قوموں میں ناچ گا کر، ہلا گلا کر کے،
جس میں انسان اپنے ہوش کو اور حواس کو بھی کھو دیتا ہے، اور جس میں قتل و غارت بھی کبھی ہو جایا کرتی ہے، شراب اور جوئے جیسی حرکتیں کر کے اپنے مال کو بھی ضائع کیا جاتا ہے، غریبوں کو محتاجوں کو کبھی کبھی فراموش بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو دو تہوار رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے وہ بڑے با مقصد ہیں، جیسے کہ پہلی بات تو آ چکی، حج کی عظیم عبادت کے اختتام پر عید الاضحیٰ ہے، اور روزے کی عظیم عبادت کے اختتام پر عید الفطر ہے۔ ان دونوں تہواروں میں دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات سے ہوتا ہے۔ عید الفطر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ان تکبیرات اور اللہ کی بڑائی کے بیان کے ساتھ دن کا آغاز اللہ کے سامنے جھک کر ہوتا ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کر کے اور اپنی بندگی کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جھک کر ہم تہوار کا آغاز کرتے ہیں، گویا حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام، ساتھ ہی حقوق العباد بھی اس میں ساتھ رکھ دیے گئے۔ عید الفطر کے موقع پر دیکھیے صدقہ فطر کی ادائیگی لازم قرار دے دی گئی، جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، تاکہ غریبوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع مل جائے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو مقرر کر دیا گیا صاحب استطاعت لوگوں پر، تاکہ غرباء کو بھی قربانی کے گوشت میں شریک کیا جا سکے اور وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں۔ تو کتنی بامقصد بات ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی۔ اب آئیے عید الاضحیٰ کو ہم فوکس کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ حج کی عظیم عبادت چند لوگ ہی وہاں تک پہنچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ 30-40 لاکھ افراد 1.5 ارب مسلمانوں میں سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ تمام برکات کو سارے مسلمانوں کے لیے سمیٹنا فائنینشلی بھی فزیکلی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کرم فرمایا کہ قربانی کے عمل کو وسعت دے دی۔ قربانی حجاج بھی پیش کرتے ہیں اور عام مسلمان بھی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کے اس عمل کو وسعت دے کر وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان برکات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شامل فرما دیا کہ جو برکات حجاج سمیٹ رہے ہیں ان کے ایک عمل یعنی قربانی کے عمل کو وسعت عطا فرما دی۔ بقیہ سارے مسلمان بھی وہ قربانی پیش کریں گے سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد دہانی کے طور پر اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکات کو وہ بھی کسی درجے میں حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہے فلسفہ تہوار کا، خوشی کا، اور اس کی حکمتیں جو اس میں رکھی گئیں، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام بھی۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ جب یہ تہوار ہمیں دیا گیا اور خوشی کا ایک موقع جو ہمارے پاس موجود ہے، تو یقیناً اس کے آداب بھی شریعت نے بتائے ہوں گے۔ ہمارے لیے بہترین اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آئیے چند آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جاننے کی کوشش کریں کہ عید الاضحیٰ کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں، عید الاضحیٰ کا اہتمام کس طور پر کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی رات میں جلد بیدار ہوتے تھے۔ ویسے تو پورا سال آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن عیدین کی جو دونوں راتیں ہیں ان میں بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، جلد بیدار ہو جائیں، اللہ توفیق دے، تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے، اللہ کے حضور دعاؤں کا استغفار کا اہتمام بھی ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نماز فجر کی ادائیگی فرض ہے، یہ رات کا قیام نفل کے درجے میں ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ رات کا قیام بھی گیا اور فجر کی نماز بھی ضائع ہو گئی، جیسے کہ عام طور پر کوتاہی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور عید کی صبح بھی اور زندگی کے تمام ایام میں نماز فجر بھی اور روزانہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آداب سمجھ رہے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ آئی کہ صبح جلدی بیدار ہونے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہ استعمال ہو تو بہت ہی اچھی بات بھی ہے، سنت سے قربت کا معاملہ بھی ہے، ورنہ جو ہم اور ذرائع استعمال کرتے ہیں ٹوتھ برش وغیرہ، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی غسل کا اہتمام فرماتے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی غسل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا، اگر نیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، فبہا،
نیا نہ بھی ہو تو جو صاف ستھرا لباس عمدہ دستیاب ہو، جو ہمارے پاس سب سے بہترین ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. پانچویں بات، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. خوشبو لگانا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یاد رہے خواتین کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ پسندیدہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. خواتین کے لیے وہ خوشبو پسندیدہ ہے کہ جس کا رنگ نمایاں ہو لیکن اس میں خوشبو نہ آتی ہو، جیسے کہ مہندی کا استعمال کرنا. اور مردوں کے لیے معاملہ ہے کہ وہ خوشبو ایسی لگائیں جس میں رنگ دکھائی نہ دے لیکن خوشبو محسوس ہو جایا کرے. یہ پانچویں بات تھی، خوشبو کا اہتمام کرنا. یہ بھی آداب میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. چھٹی بات یہ ہے کہ دلچسپ بات ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کچھ کھایا نہ جائے، اور بہتر ہے کہ بعد میں جب نماز کی ادائیگی ہو جائے آ کے قربانی پیش کی جائے، اور پھر جو بھی جیسے کلیجی سب سے پہلے دستیاب ہو جاتی ہے وہ قربانی کا جو حصہ ہے گوشت میں سے اس کو تناول کرے، اس کو کھانے کی کوشش کرے. لیکن یہاں بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں ہے. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ روزہ ہوتا ہے، تو روزہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ عید الاضحیٰ کے دن تو روزہ رکھنا منع کیا گیا. اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بس ایک ادب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی پیش کریں، اور اس کی کلیجی اولاً دستیاب ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر استعمال فرماتے. لیکن یہ ممکن نہ ہو تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں، کھا پی کے بھی جایا جا سکتا ہے. بس یہ کہ اگر ہماری قربانی فوراً ہونے کا امکان ہے تو اس ادب پر بھی عمل کر لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوا. ساتویں بات کیا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب جائیں تو جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی تکبیر تشریق پڑھتے رہیں، اور مرد بلند آواز سے پڑھیں. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے رہیں، مرد بلند آواز سے اس کو پڑھیں گے. آٹھویں بات یہ ہے کہ جب نماز عید کے لیے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اور ان کی شان و شوکت کا اظہار ہو، کثرت سے ان کی آبادی دکھائی دے سڑکوں پر راستوں میں آتے جاتے ہوئے، تو پسندیدہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. نویں بات یہ ہے کہ نماز عید جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے، اکیلے تو ادا نہیں ہو سکتی. اگر عیدگاہ موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے. سنت سے قریب تر بات بھی یہی ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں ادا کی جائے، اور اگر عیدگاہ کے دستیابی نہیں یا جیسے فی زمانہ اخراجات اور اس طرح کے اور معاملات بھی ہیں تو نماز عید مسجد میں بھی ادا کرنا یہ جائز ہے. تو نماز عید کے لیے جماعت کی پابندی تو لازم ہے، اس کے بغیر نماز عید نہیں ہوتی. عیدگاہ دستیاب ہے تو عیدگاہ، اور اگر عیدگاہ دستیاب نہیں تو مسجد میں نماز عید کا اہتمام کر لیا جائے. خواتین پر نماز عید لازم نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پردے کے ساتھ ان کا اہتمام ہو تو یہ ایک پسندیدہ بات ہے کہ وہ بھی اجتماع میں شرکت کریں، تاکہ خصوصاً جو وعظ و نصیحت ہوتا ہے عید کے خطبے میں وہ قرآن حکیم کی ہدایات، احادیث مبارکہ کی ہدایات وہ خواتین تک بھی پہنچ سکیں. 10ویں بات یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا کرنے کی کوشش کی جائے، مراد اول وقت میں. اس میں بھی حکمت کیا ہے، جب نماز عید الاضحیٰ اول وقت میں ادا ہوگی تو قربانی جلد پیش کی جا سکے گی، اور غرباء اور محتاجوں کو بھی جلدی گوشت پہنچ سکے گا، تو ان کے گھر میں بھی خوشی جلدی آ سکے گی. کتنی پیاری حکمت ہے ہمارے دین میں. جبکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نماز عید الفطر کی ادائیگی کچھ تاخیر سے ہونی چاہیے تاکہ صدقہ فطر جلدی ادا ہو جائے، جو کہ نماز عید سے ہی پہلے ادا کرنا چاہیے. تو نماز عید الفطر تھوڑا تاخیر سے ادا ہوتی ہے تاکہ صدقہ فطر ادا ہو جائے اور غریبوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملے. جبکہ نماز عید الاضحیٰ میں یہ بات ہے کہ جلد اس کو ادا کیا جائے تاکہ جلد قربانی پیش کی جا سکے اور غرباء اور مسکینوں اور محتاجوں کو بھی قربانی کا گوشت پہنچ سکے اور وہ بھی عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. یہ ہمارا پیارا دین. بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی زور اور حکمتیں رکھ دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام اس میں جمع کر دیا گیا. 11ویں بات یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد قربانی پیش کریں، گو کہ دوسرے دن تیسرے دن بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، اور پہلے دن کا اجر و ثواب بہرحال زیادہ ہے، وہ آگے چل کر ہم سمجھیں گے. تو جتنا جلد ممکن ہو اپنی قربانی کو پیش کرنا چاہیے.
12ویں بات یہ کہ غربا کو بھی، مسکینوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل کیا جائے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غریبوں کو گوشت نہیں دیتے، حالانکہ پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی کمی گھر میں نہیں ہوتی. بھائی ضرور کھائیے، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن سورۃ الحج میں اللہ نے اشارہ کیا خود بھی کھاؤ، اپنے دوست احباب کو بھی دو، اور جو مانگنے والے ہیں، محروم قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی دو، تاکہ وہ بھی اس عید کی خوشی میں شامل ہوں. دیکھا جاتا ہے کہ جناب بڑے بڑے ڈیپ فریزر ہیں اور ان کو اتنا بھرا جاتا ہے کہ ان کو بند کرنے کے لیے رسیوں سے باقاعدہ باندھا جاتا ہے. ارے بھائی کتنا کھا لیں گے، کتنا لے جائیں گے ہم اپنے ساتھ؟ پورا سال کھاتے ہی پیتے رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے اپنے اطراف میں، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، اور اپنے قرب و جوار کے علاقوں میں دیکھیں جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان تک بھی اس گوشت کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، جو اکثر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ملتے ہیں. آئیے ان کو ہم دوہرا لیں. نمبر 1، صبح جلد بیدار ہونے کی کوشش کرنا. نمبر 2، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنا. نمبر 3، غسل کرنا. نمبر 4، اچھے لباس پہننے کا اہتمام کرنا. نمبر 5، خوشبو لگانا، لیکن عورتیں احتیاط کریں گی اس بارے میں. نمبر 6، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، لیکن یہ ترغیب کی حد تک ہے، اگر امکان نہیں کہ پہلے دن قربانی ہوگی یا جلد ہوگی تو کھا پی بھی سکتے ہیں. نمبر 7، عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھنا. نمبر 8، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا. نمبر 9، جماعت کے ساتھ ہی ادائیگی ہوگی، عیدگاہ ہو تو بہت اچھی بات، ورنہ مسجد میں بھی ادائیگی ہو سکتی ہے. نمبر 10، نماز عید الاضحیٰ جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 11، نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی پیش کرنا جلد از جلد. اور نمبر 12، غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، ان کو بھی قربانی کے گوشت میں شریک کرنا چاہیے. ایک بات مسئلے کی حد تک تو وہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اہتمام عید کے دن بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جو تکبیر تشریق ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں. مسلسل ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی چاہیے. مرد بلند آواز سے پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں. ظاہری بات ان ایام میں عید کا دن بھی شامل ہے، تو عید کے دن بھی نمازوں کے بعد اس تکبیر کا ہم اہتمام کریں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رہے جس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن کے روزے رکھنا حرام اور منع ہے. عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا. اور پھر عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن اور 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ، پھر 11، 12، 13 ذی الحجہ، گویا یہ 4 دن لگاتار ہیں، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ اور ایک عید الفطر کا دن. ان 5 دنوں کے روزے سال میں حرام کیے گئے ہیں. یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں، تو اس میں آدمی دوسروں کے ساتھ خوشی کو شیئر کرے، دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. یہ پسندیدہ ہے. ان ایام میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا. اب آئیے عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت میں کہ قربانی کے دن یوم النحر اسے کہا جاتا ہے، قربانی کے دن کوئی عمل بندے کا اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس تہوار میں، اس دن میں جو اہم ترین سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. کہ ابن آدم بندے کا کوئی عمل اس دن اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اب کہا گیا کہ خون بہانا پڑے گا. یاد رکھیے بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم پیسے فلاں کو دے دیں، یعنی قربانی کے لیے نہیں ویسے مدد کر دیں اور جو ہے اور ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کر دیں، تو دنیا میں اور بھی ویلفیئر کے کام موجود ہیں، اور بھی ایام موجود ہیں، اور بھی ذرائع موجود ہیں، وہ کام بھی ضرور کیجئے. لیکن آج کے دن، قربانی کے دن، یہی عمل پسندیدہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیری جائے. یہ عمل پسندیدہ ہے. ہم عقل کو نیچے رکھیں گے اور نقل کو، یعنی جو منتقل چلی آ رہی شریعت کی بات، اس کو اوپر رکھیں گے. اس دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے، اسی کا ثواب ملے گا. باقی دنوں میں زکوٰۃ دیجئے، انفاق دیجئے، لوگوں کی اور اعتبار سے مدد کیجئے، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگا. پھر یہ قربانی کا عمل اتنا اہم ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی پیش نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ اتنی سخت بات ہے۔ اس میں یہ بات تو ضرور ہے کہ تہوار خوشی ضرور منائی جائے، لیکن جو حکم دیا گیا اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی ادا کیجئے، قربانی بھی پیش کیجئے۔ تو جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں جن پر قربانی واجب اور لازم ہے وہ ضرور ادا کریں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ قربانی کرتے نہیں ہو بھائی، استطاعت بھی موجود ہے تو کاہے کی خوشی منانے کے لیے آ گئے، کاہے کو مسلمانوں کے اجتماع میں آ گئے؟ یہ ہے جو سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ چند آداب ہمارے سامنے آ گئے، ان تہواروں کی حکمت بھی ہمارے سامنے آ گئی، ان کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ گئی، ایک دو ضمنی مسائل بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تہوار ضرور منائیں، اور قربانی کا گوشت ہمیں حاصل ہو گیا، کچھ ٹکے بوٹی بھی بنا لیے جائیں، کچھ اور ڈشز بھی بنا لی جائیں، ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو بلا کر کچھ کھلا پلا بھی دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی باہمی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ قربانی صرف یہ گوشت کا ایک سالانہ تہوار نہ بن جائے کہ ہم پورا سال گوشت بھی کھاتے ہیں، چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی، مرغی بھی کھاتے، سب کچھ کھاتے، ان ایام میں 4 ڈشیں ہم نے بنا لی، ادھر سے کچھ ادھر آ گیا، یہاں سے کچھ وہاں چلا گیا۔ صرف یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شے، کون؟ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا وہ جذبات ان قربانیوں سے ہمارے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ کہیں مال، اسباب، جائیداد، دنیا، شہرت، اقتدار، ان چیزوں کی محبت آڑے تو نہیں آ رہی، جب تک ان کی قربانی پیش نہ کر دیں اللہ کے ہاں ہمارا مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ گوشت تو ہم ہی کھا لیتے، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ قرآن نے کہا سورہ الحج آیت نمبر 37 میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر جذبات کیا ہیں؟ آج جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہو، کیا اپنی خواہشات نفسانی پہ چھری پھیرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ کہتے ہو اللہ اکبر تو کیا اللہ کو بڑا ماننے کو تیار ہو کہ نہیں؟ دعا بھی پڑھ لیتے ہو، سورہ انعام آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کیا یہ دعا پڑھتے ہو تو سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ سب کچھ اللہ کے لیے کھپانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ آج چند ہزار کا جانور ذبح کر رہے ہو، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی راہ میں مال لوٹانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر آج ایک جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو جس کو وقتی طور پر تمہارے حوالے کر دیا گیا۔ تمہارا یہ وجود کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اگر اس کے دین کا تقاضا ہو تو کیا یہ گردن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہو کہ نہیں؟ ان جذبات پر بھی توجہ رہے، ان مقاصد پر بھی توجہ رہے، آداب بھی اپنی جگہ، خوشی منانا بھی اپنی جگہ، گوشت کا استعمال بھی برحق اور جائز، لیکن مقاصد سامنے رہیں، ورنہ اگر یہ ایک سالانہ تہوار بن جائے، ایک گوشت پارٹی بن جائے تو وہ تو ہم پورا سال ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق ان کا اہتمام کرنے کی توفیق بھی دے، اور قربانی کی جو روح اور اس کے مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قربانیاں پیش کرنے کی خلوص کے ساتھ توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہماری جان و مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت اپنی اطاعت کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔